نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا عنوان ہے کہ تراویح 8 ہے یا 20۔ آج اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اکثر لوگ جو ہے یہ سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شب میں مسجد تشریف لے گئے اور وہاں تراویح کی نماز پڑھی۔ کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اس کا چرچا کیا، چنانچہ دوسری رات میں لوگوں میں پہلے سے بھی زیادہ جمع ہو گئے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ دوسری صبح کو زیادہ چرچا ہوا اور تیسری رات اس سے بھی زیادہ لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں پر جو ہے لوگوں کی تعداد اتنی تھی کہ مسجد میں جگہ کم پڑ گئی۔ چوتھی رات کو یہ عالم تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے آنے والوں کے لیے جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے بلکہ صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ جب نماز پڑھ لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر شہادت کے بعد فرمایا، تمہارے یہاں جمع ہونے کا مجھے علم تھا، لیکن مجھے خوف اس بات کا تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو یہ وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی زندگی سے جو ہے یہ تراویح جو ہے 3 دن، حدیث کے مطابق کہ اللہ کے نبی نے جو ہے 3 دن تراویح پڑھی تھی، اور پھر حضرت ابوبکر کے دور میں یہ 20 تراویح جو ہے پھر باقاعدہ طور پر پڑھائی جانے لگی۔ تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں 8 تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ 20 تراویح پڑھتے تھے چلو آپ جنت میں، آپ 8 پڑھتے تھے چلو آپ جہنم میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ 20 اور 8 کا جو ہے نا، یہ اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے۔ اس میں بحث میں نہیں جانا آپ نے کہ 20 کون پڑھتا ہے 8 کون پڑھتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو وہ زیادہ ثواب کما لیتا ہے، زیادہ سجدے ہوتے ہیں، زیادہ رکوع ہوتے ہیں، زیادہ قیام ہوتا ہے۔ اور جو 8 پڑھتے ہیں وہ ظاہری بات ہے جو کم پڑھے گا اس کو کم ثواب ہوگا، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے۔ اس میں یہ نفلی بات بھی ہے، سنت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کو ادا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام کیا ہو اور آپ کریں وہ سنت کہلاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے، اور مومن کو چاہیے اور مسلمان کو چاہیے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس پر گزاریں۔ لہٰذا اس بحث میں نہ جائیں۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ نفلی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے ایک نفل پڑھ لے پوری رات میں تو اس کے بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ اس کے لیے اپنا ثواب ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ پوری رات نفل پڑھتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے یہ نفلی عبادت ہے، سنت ہے، تو اس کا حرج نہیں ہے۔ کوئی اگر 8 پڑھتا ہے تو اس کو 8 کے حساب سے ثواب مل جائے گا، کوئی اگر 20 پڑھتا ہے تو اس کو 20 کے حساب سے ثواب مل جاتا ہے۔ اور مدینہ میں بھی 20 تراویح پڑھی جاتی، وہاں پہ بھی 8 نہیں پڑھی جاتی۔ تو لہٰذا یعنی مسجد نبوی کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی 20 تراویح پڑھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا 20 تراویح جو ہے وہ حضرت عمر کے دور میں لاگو کی گئی اور 20 تراویح پڑھی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ 8 بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ غلط کرتے ہیں، وہ اپنے حساب سے صحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تراویح پڑھتے تو ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 20 تراویح نہیں ادا کی تھی، یہ 8 بھی ادا کی ہیں، اس میں مختلف تعداد آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ 8 پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی نے 8 بھی پڑھی تھی تو وہ 8 پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے مسلسل نہیں کیا اس عمل کو، اور اس لیے نہیں کیا کہ یہ آپ پر فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے
تراویح کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا اتنا بڑا مقام ہے تراویح پڑھنے کا نا، قرآن سننے کا، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت عظیم کام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ عام کام نہیں ہے، یہ تراویح جو ہے عام نہیں ہے، اس کو پڑھا کریں، اس کو چھوڑیں نا، یہ بہت بڑا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ قرآن آگے سنا رہا ہے، پیچھے جو ہے وہ لوگ سن رہے ہیں، اس کے کھڑے ہو کر سننا اور پھر اس طرح سنانا، اس کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا عام دنوں میں سننا، وہ 10 نیکیاں یہاں پہ 70 گنا آپ جو ہے سو آپ کما رہے ہیں، اور پھر قرآن پڑھا جانا ہے، قرآن ختم ہونا، یہ بہت بابرکت ہوتا ہے مہینہ، اور یہ بہت بابرکت کام ہے۔ تراویح پڑھا کریں، تراویح کو مت چھوڑا کریں، بلا وجہ تراویح کو چھوڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے سو آپ کمائیں، اپنا جو رمضان مبارک ہے اس میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایمان کی حالت میں یا روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ساری رات جو قیام کی حالت میں کھڑے رہتے، اللہ کی ثنا بیان کرتے رہتے، تو اس کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، یعنی ورم سوزش ہو جاتی پاؤں کے نا، پاؤں پھول جاتے کھڑے ہو کر۔ تو ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، یعنی تمام نبیوں کے سردار بنا کر بھیجا گیا، پھر رحمت للعالمین بنایا، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، پھر آپ کو قرآن مجید جو ہے آپ پر نازل کیا، آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ ساری رات جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، تو آرام بھی فرما لیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں کہ اللہ نے مجھے اس قدر نوازا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ فرض کی ہے، یہ جو ہے یہ تراویح جو ہے یہ اللہ کے نبی نے آپ کو انعام دیا ہے، اور یہ بہت بڑا مہینہ ہے، تو اس لیے اس کی قدر کیا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔